السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت و سعادت کے لیے آئیے ہم اور آپ سبھی مل کر بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، آج محرم الحرام کی 14 تاریخ ہے، اور آج ہی یعنی 14ویں شب کے رات کے تقریباً 1:30 بجے مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلیٰ حضرت علامہ و مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان علیہ الرحمۃ والرحمان نے وصال فرمایا، اور آج ہم ان کے 40ویں عرس کی تقریب میں شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ والرضوان کے استقامت، ان کے زہد، ان کے تقوی اور ان کے محبت رسول کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے، اور ایمان پر استقامت اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ والرضوان اپنے آپ میں جامع الکمالات شخصیت کے حامل تھے۔ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پر چند اشعار سماعت فرمائیں۔ احمد رضا کی خاص دعا مصطفیٰ رضا ہے، چشم سنیت کی ضیاء مصطفیٰ رضا، فیض نبی عطائے علی ہم شبیہ غوث، فیض نبی عطائے علی ہم شبیہ غوث، ذل معین و عکس رضا مصطفیٰ رضا، ملت کے ترجماں و مسیحائے جسم و جان، بحر علوم و نہر شفا مصطفیٰ رضا، تقوی میں ایک کوہ عظیمت ہے ان کی ذات، تقوی میں ایک کوہ عظیمت ہے ان کی ذات، مشکل میں جرأتوں کی ادا مصطفیٰ رضا۔ معزز سامعین کرام، سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ والرضوان کے زندگی کے بہت سے ایسے تابناک پہلو ہیں کہ جن کے اوپر تفصیلی روشنی ڈالی جا سکتی ہے۔ آپ کا تقوی بے مثال، ادائے سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی زندگی کی ایک ایک ادا سے عیاں ہوتی تھی۔ بڑے بڑے مفتیان کرام اور اساتذہ کرام جو درسگاہوں میں بیٹھ کر درس حدیث دیا کرتے ہیں، وہ جب سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ والرضوان کی نشست و برخاست کو، نشیب و فراز کو، چلنے پھرنے کو، اٹھنے بیٹھنے کو، کھانے پینے کو، رفتار و گفتار کو، عادات و اطوار کو دیکھا کرتے تھے، تو اس بات کا اعتراف کیا کرتے تھے کہ نبی کی جو ادائیں ہم نے حدیثوں میں پڑھی اور پڑھائی ہیں، ان کا پریکٹیکل مصطفیٰ رضا کی ذات میں نظر آتا ہے، اور حیرت و استعجاب کے ساتھ دیکھا کرتے تھے کہ ہم نے سنتیں پڑھی ہیں، سنتیں پڑھائی ہیں، نبی کی حدیثیں پڑھی ہیں اور پڑھائی ہیں، مگر ان کا پریکٹیکل اگر دیکھنا ہو تو وہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ والرضوان کی ذات مقدسہ میں۔ اللہ نے آپ کو بے مثال تفقہ عطا فرمایا تھا، کئی فنون میں آپ کو مہارت تامہ تھی، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ اس وقت میں صرف آپ کی زندگی کے ایک گوشے کے اوپر مختصر سی روشنی ڈالوں گا، وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جذبہ، وہ ہے احقاق حق
اور ابطال باطل کے لیے آپ جبل استقامت تھے، بلا خوف لومت لائم، بغیر کسی کے کر و فر اور جاہ و حشمت اور اقتدار سے مرعوب ہو کر ہر زمانے میں آپ نے کلمہ حق کو بلند کیا، آواز حق و صداقت کی اشاعت فرمائی۔ جب جب کسی کو خلاف شرع کام کرتے ہوئے دیکھا تو چاہے وہ وقت کا مقتدر شخصیت ہو، چاہے وہ وقت کا بہت بڑا عہدیدار ہو، یا علامہ دہر ہو، پیر طریقت ہو، عام دنیا دار انسان ہو یا معمولی انسان ہو، جس سے بھی خلاف شرع حرکت آپ کے سامنے ظاہر ہوتی فوراً اس کو تنبیہ فرمایا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور بے شک یہ امت خیر الامم کا فرد ہونے کے ناطے ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ میں نے خطبے کے بعد جس آیت کریمہ کو عنوان سخن بنایا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کیے گئے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارا کام یہ ہے کہ تم بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، اس لیے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ حضرات، آپ پورے قرآن کا مطالعہ کر ڈالیں، صفحہ ہستی پر جتنی بھی امتیں نمودار ہوئی، کسی بھی امت کو ایسے اعزازی لقب سے نہیں نوازا گیا۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، بہترین امت۔ صفحہ ہستی پر جتنی امتیں نمودار ہوئی سب میں بہتر، سب میں برتر اور سب سے افضل امت۔ حضرات، یہ بات تو آپ بھی جانتے ہیں کہ جب کسی کو بڑا عہدہ ملتا ہے تو ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ ایک سپاہی کی ذمہ داری کچھ اور ہوتی ہے، ہیڈ کانسٹیبل کی ذمہ داری کچھ اور ہوتی ہے، اسی طرح سے ASI کی ذمہ داری کچھ ہوتی ہے، SI کی ذمہ داریاں کچھ ہوتی ہے، CI کی ذمہ داریاں کچھ اور ہوتی ہے۔ عہدہ بڑھتا چلا جاتا ہے، مرتبہ بڑھتا چلا جاتا ہے، ذمہ داریاں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو جب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر الامم کے تاج کرامت سے سرفراز فرمایا ہے تو دو اہم ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد فرما دی۔ وہ ایک ہے امر بالمعروف، بھلائی کا حکم دینا، اور دوسرا ہے نہی عن المنکر، یعنی برائی سے روکنا۔ اور اس کی اہمیت کو اگر سمجھنا ہو تو ایک حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان وما بعد ذلک حبۃ خردل من الایمان۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی کسی کو خلاف شرع کام کرتا ہوا دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنا ہاتھ سے اس کو روک دے۔ فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر اتنی طاقت نہیں کہ ہاتھ سے روک سکے تو اپنی زبان ہی سے اس کو روکے۔ فإن لم یستطع فبقلبہ، اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم اس کو دل سے تو برا جانے۔ وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے کہ آپ زبان سے نہیں روک سکے، ہاتھ سے نہیں روک سکے، دل میں اس کو برا جانتے ہیں۔ وما بعد ذلک حبۃ خردل من الایمان، اگر تم دل سے بھی اس برائی کو برا نہیں جانتے ہو تو پھر تمہارے سینے میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ حضرات، آج ہم اپنے ایمان کا محاسبہ خود کریں۔ برائیاں عام ہیں، لیکن ہم زبان سے روکنا اور ہاتھ سے روکنا تو بہت دور کی بات ہے، دل سے بھی اس کو برا نہیں جانتے۔ لیکن ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دین کی حفاظت کے لیے اس کا اہتمام فرما دیا۔ چنانچہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں ہر زمانے میں ایک ایسی جماعت رہے گی جو حق کو غالب کرنے میں، حق کو ظاہر کرنے میں، حق کو سربلند کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گی۔ الحمدللہ ہر زمانے میں ایسی شخصیات رہیں کہ جنہوں نے دین کے بارے میں کوئی مداہنت اختیار نہیں کی، بلکہ کسی بھی صاحب اقتدار کی پرواہ کیے بغیر، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے ہر زمانے میں آواز حق کو بلند کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار مفتی اعظم ہند
علیہ الرحمۃ والرضوان کی زندگی میں صرف اس پہلو کو آپ دیکھیں کہ امر بالمعروف کا جذبہ ان کے اندر کیسا تھا. جہاں پہنچتے ہزاروں کی بھیڑ لگ جایا کرتی تھی. مرد و عورت مرید ہونے کے لیے، مسائل پوچھنے کے لیے، تعویذات لینے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، مگر جس کو بھی کوئی خلاف شرع حرکت کے اندر مبتلا دیکھتے فوراً اسے تنبیہ فرمایا کرتے تھے. اگر کسی کے چہرے پر داڑھی نہیں، وہ کتنا ہی بڑا مقتدر شخص ہو، آپ فوراً اس کو تاکید فرماتے. عورت اگر بے پردہ تو بہت دور کی بات ہے، اگر ہاتھ بھی اس کا کہیں سے کھل جائے، کپڑا ہٹ جائے کلائی سے، اسی وقت اسے تنبیہ فرما دیا کرتے تھے. قطعاً آپ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ یہ شخص مجھ سے ناراض ہوگا، اور کیوں پرواہ کرے کہ انہوں نے پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق گزارنا اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ، چنانچہ ایک صاحب بڑے اپ ٹو ڈیٹ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جب آپ جمشید پور کے دورے پر تھے اس وقت کا واقعہ ہے. وہ ایسے مرض میں مبتلا ہو گئے تھے کہ کمر کا درد جاتا ہی نہیں تھا. ڈاکٹروں نے ہدایت کر دی تھی کہ آپ کوئی وزنی چیز نہیں اٹھائیں، زیادہ تر لیٹے رہیں. وہ بھی سرکار مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور میں ایسے مرض میں مبتلا ہوں، مجھے آپ نقش عطا فرما دیں. سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ والرضوان جب اسے تعویذ دینے لگے تو آپ نے اس کے چہرے کو دیکھا کہ چہرے پر داڑھی نہیں ہے، اپ ٹو ڈیٹ لباس میں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ تعویذ لو، احتیاط کرنا، کوئی وزنی چیز مت اٹھانا. اور پھر تنبیہ فرمانے کا انداز دیکھیے کہ فرماتے ہیں کہ بھلا تم سے کیا وزن اٹھے گا، ایک چھوٹی سی داڑھی کا بوجھ بھی تو تم سے نہیں اٹھ رہا. عزیزان ملت اسلامیہ، بھرے مجمع کے اندر اس طرح سے اس کو تنبیہ کرنا، اس کے دل پر ایسا اثر پڑا کہ لوگ شاہد ہیں کہ اس دن سے اس نے اپنے داڑھی منڈوانے اور کتروانے سے باز رہنے کا عہد کر لیا، اور الحمدللہ وہ باشراب پہ کرے سنت بن گیا. سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی ذات صرف اتنا ہی نہیں کہ مریدین اور معتقدین کے درمیان ہی امر بالمعروف کا جذبہ ان کے درمیان تھا. حضرات اس دور کو یاد کیجئے، 1976-77 کا دور جو ایمرجنسی کا دور تھا، جب جبرن نسبندی کی جا رہی تھی. بڑے بڑے دارالافتاء اور بڑے بڑے اقتدار والے، بڑی بڑی خانقاہوں والے، سب کی زبانوں کے اوپر تالا لگ چکا تھا، اس لیے کہ حکومت وقت کے قہر سے سب کے سب لرزاں اور ترسا تھے. ایسے وقت میں جب دارالافتاؤں کی قلمیں یا تو رک گئی تھی یا چل رہی تھی تو لیت و لعل کے ساتھ، ہیلے اور بہانوں کے ساتھ کسی بھی طرح سے وہ اس طرح کی تحریریں لکھ رہے تھے کہ ہم حکومت وقت کے عتاب کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں. سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت والرضوان نے ایسے وقت میں دین اسلام کی حفاظت کے لیے شریعت محمدی کے پاسبان بن کر کے آپ ابھرے، اور اسی وقت آپ نے ایک فتویٰ تحریر فرمایا. اس فتوے میں صاف لکھ دیا، نسبندی کرانا حرام، حرام اشد حرام، جہنم میں لے جانے والا کام. چونکہ میڈیا ایسے وقت میں کون آپ کے اس جذبہ حق و صداقت کو مشتہر کرتا، اس زمانے میں آپ کے اس فتوے کی سائیکل اسٹائل سے کاپیاں کر کے پورے ہندوستان کے اندر تقسیم کی گئی. سرکار مفتی اعظم ہند کے اعلاء کلیمت الحق کے اس جذبے سے مسلمانوں میں ایک نئی بیداری، ایک نئی جان پیدا ہو گئی، اور پھر ہر شخص میں یہ ہمت پیدا ہو گئی کہ ہمیں حکومت وقت سے مرعوب ہونے کے بجائے حق کا ساتھ دینا چاہیے اور شریعت کے حکم کو سربلند رکھنا چاہیے. عزیزان ملت اسلامیہ، حکومت کا عتاب آپ پر بھی ہوا. اس زمانے میں جو فوڈ منسٹر تھے فخر الدین علی احمد، وہ حکومت کا نمائندہ بن کر کے آپ کے پاس آئے. آپ نے نہ اسے کوئی اعزاز دیا، نہ اکرام دیا، بلکہ وہ آ کر ایک کونے میں بیٹھ گیا. حضور مفتی اعظم ہند اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوئے. وہ کہنے لگا، حضور آپ اس فتوے پر نظر ثانی فرما لیجئے، یہ حکومت وقت کے خلاف ہے، اس فتوے کو بدل لیجئے. تو سرکار مفتی اعظم ہند اللہ اکبر وہ ولایت کی اس منزل پر تھے جس کو کہ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کہ گفتائے او گفتائے اللہ بود، گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود. اللہ کے ولی کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ فرمان الہی ہوتی ہے، گرچہ زبان وہ اللہ کے بندے کی ہوا کرتی ہے. آپ نے جواباً ارشاد فرمایا، فتویٰ نہیں بدلتا ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، حکومتیں بدلتی ہے، فتویٰ نہیں بدلا کرتا.
دنیا کی نگاہوں نے دیکھا کہ آپ کے لبھائے مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ درست ہوئے، اور اس وقت کی وہ حکومت جس کو اپنے اقتدار اور جس کو اپنی بہومت کا غرور تھا، کچھ ہی دنوں کے بعد ایسی زوال پذیر ہوئی کہ اس نے اپنی ذلت اور پستی اور اقتدار سے برطرفی کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا اور ساری دنیا نے بھی دیکھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھیے کہ بالخصوص علماء کرام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہر زمانے میں امر بالمعروف کریں۔ مجھے اس موقع پر ایک حدیث پاک آپ حضرات کو سناتا ہوں، ابو داؤد شریف کی حدیث سے اس کا مفہوم عرض کر دیتا ہوں کہ بنی اسرائیل نے جب گناہ کیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے جب گناہ کیے اور ان کے علماء نے ان کو منع کیا، امر بالمعروف کی ذمہ داری ان کی تھی، انہوں نے منع کیا مگر وہ باز نہیں آئے، تو پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کے ان مالداروں نے، سرمایہ داروں نے، برسر اقتدار لوگوں نے علماء سے دوستیاں کرنا شروع کر دی، ان کو اپنے ساتھ اٹھانا بٹھانا، کھلانا پلانا، ان کی خاطر تواضع کرنا شروع کر دی۔ جب علماء کے رابطے ان سے بڑھے، مراسم بڑھتے چلے گئے، تو مداہنت ان کے اندر پیدا ہونے لگی، اور پھر وہ حق بات کہنے سے کترانے لگے، ان کا لحاظ رکھنے لگے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان علماء کے دل ان جیسے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہم الصلوۃ والسلام کی زبان سے ان سب پر لعنت کی، اور یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ اس کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، خدا کی قسم تم یا تو اچھی باتوں کا حکم کرتے رہو گے اور ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لو گے اور ان کو حق پر گامزن رکھنے کے لیے روکو گے اور حق پر ٹھہراؤ گے، یا اللہ تعالیٰ تم سب کے دلوں کو ان کی طرح کر دے گا، پھر تم سب پر لعنت کر دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہر دور میں جب جب علماء اس ذمہ داری سے پیچھے ہٹے اور برسر اقتدار لوگوں کی خوشامد اور ان کو راضی رکھنے اور ان کی غلطیوں پر قدغن کرنے کے بجائے ان کی تعریف و توصیف کرنے کے خیالات پیدا ہونے لگے اور اس پر عمل کرنے لگے، تو یاد رکھیے ذلت و خواری ان کا مقدر بن گئی۔ مگر عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ والرضوان کی ذات اس بارے میں ایک نمایاں ذات اور ایک انفرادی شخصیت نظر آتی ہے۔ آج گناہ عام ہے، بڑے بڑے صاحبان ثروت لوگ ناجائز کاروبار ہیں، ناجائز دھندے کر رہے ہیں، خلاف شرع حرکتیں کر رہے ہیں، مگر پیر صاحب اس لیے انہیں نہیں ٹوکتے ہیں کہ یہ ناراض ہو جائیں گے، یہ ناراض ہو جائیں گے تو ہماری منفعت کے اوپر فرق پڑے گا۔ اسی طرح بہت سے علماء مداہنت سے کام لیتے ہیں، مگر سرکار مفتی اعظم ہند کا کردار دیکھو۔ ایسی بہت ساری روایت ہیں، بس ایک دو بات عرض کر کے اپنی بات کو اختتام تک پہنچاتا ہوں۔ بمبئی میں جب آپ کا قیام تھا، بھیڑ لگی رہتی تھی، جس طرف آپ گزر جاتے تھے خلق خدا کے دل میں ایسی محبت اللہ نے ان کی پیدا فرما دی تھی کہ عوام کی بھیڑ لگ جایا کرتی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لوگ آ رہے ہیں، مرید ہو رہے ہیں۔ اس زمانے میں مشہور و معروف اس زمانے کا آدمی جس کو لوگ دلیپ کمار کے نام سے جانتے ہیں، اس نے سنا کہ مفتی اعظم ہند تشریف لائے ہوئے ہیں، اس نے سوچا میں بھی چلوں اور میں بھی مرید ہو جاؤں۔ آ کر کے وہ بیٹھ گیا۔ لوگوں نے کہا کہ حضور فلاں آیا ہوا۔ کہا کون؟ کہ دلیپ کمار آیا ہوا۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت، یہ کیسا نام ہے؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں حضرت، نام تو اس کا محمد یوسف ہے، مگر وہ فلمی دنیا میں کام کرتا ہے اور دلیپ کمار کے نام سے مشہور ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایسا مقدس نام کہ دو نبیوں کی نسبت اس میں ہے۔ محمد یوسف اس مقدس نام کو بدل کر کے کفار و مشرکین جیسا نام رکھے، ناچ اور گانے کا پیشہ کرے، داڑھی منڈوائے، یہود و نصارہ جیسی صورت بنائے، اس کو میرے سامنے مت لانا جب تک کہ وہ اپنے پیشے سے توبہ نہ کر لے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کے دور کو دیکھیے اور سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ والرضوان کے اس جذبہ حق اور صداقت کو دیکھیے اور اس سے سبق حاصل کیجیے۔ بہرحال آپ کی زندگی کے بہت سارے ایسے نمایاں پہلو ہیں کہ جن پر تفصیلی روشنی ڈالی جا سکتی ہے۔ میں نے صرف
اسی آیت کریمہ کو موضوع سخن بنایا تھا اور اسی سے متعلق یہ کچھ تمثیلات آپ کے سامنے پیش کر دی۔ ہمیں چاہیے کہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ والرضوان کی حیات طیبہ کو جو علماء کرام نے، جنہوں نے ان کے نشیب و فراز کو، جنہوں نے ان کے چلنے پھرنے اور اٹھنے بیٹھنے کو دیکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، ان کا مطالعہ کریں اور ان سے اپنا روحانیت کا رشتہ، عقیدت کا رشتہ جوڑیں اور ان کی زندگی کو اپنے لیے ایک مثالی زندگی بنائیں، تو انشاءاللہ العزیز ہمارا کردار بھی سدھرے گا، ہماری دنیا بھی سدھرے گی اور انشاءاللہ آخرت بھی سدھرے گی۔ اللہ تعالیٰ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ والرضوان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، دین پر استقامت عطا فرمائے اور امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 40واں عرس ہے، آپ کو یہاں سے دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے 40 برس کا عرصہ گزر گیا۔ بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی زیارت کی اور ان کے سلسلہ ارادت کے اندر داخل ہوئے۔ وہ دور گزر گیا مگر ابھی وہ نگاہیں موجود ہیں کہ جنہوں نے تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا اختر رضا خان علیہ الرحمۃ والرضوان کو دیکھا ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند کے یہ نواسے، ان کے تربیت یافتہ، ان کے فیض یافتہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صفات ان کے اندر ایسی ودیعت فرما دی کہ آپ نے بھی کبھی کسی سے مروب ہونا سیکھا ہی نہیں۔ پورے ہندوستان نے اس بات کو دیکھا، اخباروں کے اندر پڑھا کہ جب نرسمہا راؤ جو اس وقت وزارت عظمیٰ کے عہدے کے اوپر تھا، جب وہ مسلمانوں کا ووٹ بینک حاصل کرنے کے لیے عرس رضوی کے موقع پر بریلی شریف پہنچا تھا، سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے ان تربیت یافتوں نے، سرکار مفتی اعظم ہند کے ان گھرانے والوں نے، چاہے وہ سجادہ نشین حضرت علامہ سبحان رضا صاحب قبلہ ہوں یا کہ منان رضا صاحب منانی میاں ہوں اور خود حضرت تاج الشریعہ، سب نے باتفاق اس کا بائیکاٹ کر دیا اور صاف کہہ دیا وہ بابری مسجد کا قاتل ہے، ہم اسے یہاں بالکل نہ آنے دیں گے نہ اس سے ملاقات کریں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں وزارت عظمیٰ یعنی پی ایم ہونا اور پردھان منتری ہونا کتنی بڑی بات ہوا کرتی ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ آئین جواں مرداں، حق کوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر، اسلام پر، احقاق حق اور ابطال باطل پر ایسی ہی استقامت عطا فرما دے تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی باوقار رہیں گے اور آخرت میں بھی ہم رحمت پروردگار کے سزاوار ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ والسلام